بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری کیوں کرنی چاہیے اور عزاداری کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ ایسے موضوعات ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں نظر ثانی کرنے کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ یا فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں تو ان کا مقصد فقط اتنا ہوتا ہے کہ مجلس سنی، ماتم کیا، نیاز کی، گھر کو ہو لیے۔ یہ آپ کی عزاداری کا مقصد نہیں ہے۔ مولا فقط آپ کو رونے کے لیے چھوڑ کر نہیں گئے ہیں۔ آپ بے شک امام کی مجلس میں آتے ہیں، گریا کرتے ہیں، اس کا ثواب، اجر و ثواب آپ کے لیے ہے، لیکن آپ مولا کے اصل ہدف کو اگر نہیں سمجھیں گے، آپ مولا کے مقصد کو نہیں سمجھیں گے، آپ کربلا کے مقصد کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کی عزاداری بے مقصد ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے اندر اس چیز کو اپنے قلب میں نہیں اتار رہے کہ ہاں آیا کہ جو میں عزاداری کر رہا ہوں یہ ہے کس لیے اور اس کو صحیح انجام دینے کا مقصد کیا ہے۔ آپ چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں، چاہے آپ مجلس میں آتے ہیں، آپ خود مجلس پڑھ رہے ہیں یا آپ نوحہ خوانی کر رہے ہیں، آپ سبیل لگا رہے ہیں، آپ لوگوں کو لنگر و نیاز تقسیم کر رہے ہیں، یا پھر آپ فقط اتنا ہی کام کر لیں کہ اگر مومنین کی جوتیاں بکھری ہوئی ہیں آپ ان کو سمیٹ کے رکھ دیتے ہیں، یا کہیں فرش عزا کی کوئی چادر بکھری ہوئی ہے آپ اس کو سیدھا کر کے رکھ دیتے ہیں، اس تک کا اجر و ثواب آپ کو ملتا ہے، لیکن آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا کام فقط مولا کی ذات کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم فرش عزا کے مالک نہیں ہیں، ہم فرش عزا کے نوکر ہیں، اور نوکر کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ خدمت انجام دیتا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم اپنے گھر میں فرش عزا بچھا لیں اور پھر ہماری ریاکاری شروع ہو جائے، یہ تو ہمارے گھر کا فرش عزا ہے، ہماری مجلس ہے، ہم نے کروایا ہے، جب تک جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اجازت نہ ہو ہمارے گھروں میں فرش عزا نہیں بچھ سکتا، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو پھر ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں، کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو، تو آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے لوگوں سے داد مل رہی ہے، لوگ میرے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھیں گے کہ یہ کام انجام دے رہا ہے تو اس پہ مجھے خوشی، مجھے لوگوں سے داد ملے گی، مجھے بہت زیادہ لوگ اپنے سروں پر سرہا لیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد فقط مولا حسین علیہ السلام کی ذات کے لیے ہونا چاہیے کہ میں جو بھی کام انجام دے رہا ہوں، جو بھی میں خدمت کر رہا ہوں، یہ فقط مولا حسین علیہ السلام کی ذات کے لیے ہے۔ اب آتے ہیں عزاداری کے اصل مین مقصد پہ کہ عزاداری انجام کیسے دینی چاہیے۔ یہ آپ اور میں بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ عزاداری ہم لوگ کس طرح انجام دیتے ہیں کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں، ہم مجلس کو بغور سن رہے ہیں، لیکن یہاں اب مقصد یہ آتا ہے کہ ہم سننے کے ساتھ ساتھ آیا اس چیز کو اپنے اندر عمل کے طور پر اتار بھی رہے ہیں یا نہیں، یا بس ہم نے سنا اور وہیں سے واپس کر دیا، گھر آئے سب کچھ بھول گئے اور واپس آ کر بیٹھ گئے۔ یہ میری آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے، اور یقیناً آپ لوگ یہ عمل کرتے بھی ہوں گے کہ جب بھی آپ گھر میں جائیں اپنے بچوں سے، اپنے بڑوں سے اور اپنے جوانوں سے آپس میں ڈسکس کریں کہ آج کی مجلس میں آپ نے کیا سنا، آج کی مجلس میں ہم نے جو سنا اس کا ہم پر کیا اثر ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ آیا میرا ذہن ادھر ادھر ہوا ہو اور میں بھول گئی ہوں، مجھے یاد نہیں رہی، اگر کسی اور کو پتہ ہے مجھے اس سے مل جائے گی، مجھے جو بات پتہ ہے اس سے مجھ سے مل جائے گی۔ تو آپس میں ڈسکشن ضرور کریں کہ ہاں آج ہم نے مجلس سے یہ سیکھا ہے، اور ذاکرہ کا یا ذاکر کا یا علامہ کا بتانے کا یہ مقصد تھا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کر کے خود کو بہتر انسان بنائیں۔ کہ عزاداری ہمیں انسانیت سکھاتی ہے، مولا حسین علیہ السلام نے ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے۔ آپ یقیناً نماز ادا کرتے ہیں، آپ یقیناً قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، آپ یقیناً صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ حجوں پر جاتے ہیں، بے شک پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ دے، لیکن اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے، اگر آپ کا دل کسی کی تکلیف کو دیکھ کر رو رہا نہیں ہے، اگر آپ کے اندر وہ انسانیت کا جذبہ نہیں ہے کہ جو مولا حسین علیہ السلام آپ کے اندر جگانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کی عزاداری کا ثواب کم ہو جائے گا اور آپ عزاداری کے اصل مقصد کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہر وہ چیز، ہر وہ بات کہ جو آپ کو چھوٹی سے چھوٹی بھی لگتی ہے کہ ہاں یہ مجھے اپنے اندر رکھنی چاہیے، مجھے اپنے اندر یہ سامان لینی چاہیے کہ میں ایسا بننے کی کوشش کروں، آپ اس کے اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔
کہ اگر ایسا میں کروں تو ہو سکتا ہے کہ میری کوئی بری عادت، کیونکہ ہم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو پرفیکٹ ہو، ہر ایک میں کمی خامی لازم ہوتی ہے، نہ ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو یہ بولے کہ ہم سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم سبھی خطا کار انسان ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ سے کوئی غلطی ہو آپ فوراً بولیں کہ یا امام زمانہ مجھے معاف فرمائیے گا کہ میں نے آپ کے ناصرین کے لشکر میں شمار ہونے کی کوشش کرنی ہے کہ میں ویسا عمل کروں کہ میں آپ کے لشکر میں شمار ہو سکوں اور مولا میں آپ کے غلاموں میں شمار ہو سکوں۔ اگر مجھ سے کوئی خطا ہوتی ہے مولا مجھے معاف کر دیں اور مجھے اپنی معرفت عطا فرمائیں، اس لیے کہ جب آپ کو معرفت ہو جاتی ہے نا، معرفت آپ کو جب عطا ہوتی ہے اپنے امام کی، اپنے مولا کی، تو آپ کو حر بننے میں پھر چند منٹ ہی لگتے ہیں، پھر آپ کو حر بن جانے میں کچھ ہی دیر لگتی ہے اور مولا حسین آپ کو اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں۔ تو اپنے مقصد کو سمجھیں، اپنی عزاداری کو سمجھیں، نہ کہ یہ کہ آپ کا سارا مقصد ریاکاری پر ہو۔ ریاکاری اگر آپ کریں گے تو آپ کی عزاداری بے مقصد و بے فائدہ رہ جائے گی، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو آئیے اور اپنے مولا سے ایک عہد کرتے ہیں کہ یا مولا جہاں بھی ہم ذکر حسین سنیں گے، جہاں بھی کہیں ہم مجلس حسین میں جائیں گے، ہم آپ کے ہدف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کیوں کربلا گئے ہیں اور کیوں آپ نے ہمیں کربلا کو درس معلیٰ بنایا ہے ہم عزاداروں کے لیے۔ تو ہمیں فقط اپنا ایک اسٹیپ اپنے مولا کی جانب بڑھانا ہے، پھر مولا خود ہماری مشکل کشائی کریں گے، اس لیے کہ ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں اور ہمارا ایک قدم مولا کی جانب ہمیں حر بنا سکتا ہے۔ تو کوشش کریں گے اور عہد کریں گے اپنے سرکار عالم سے کہ مولا آپ کی جانب ہمارا ایک اس قدم ہے، باقی آپ ہماری مدد کریں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اچھے سے اچھا عمل کریں اور آپ کے مقصد اور آپ کے ہدف کو سمجھ سکیں، اور ہمارا ہر عمل بھی آپ کے لیے ہوگا، نہ کہ ہمارا عمل لوگوں کو رضامند کرنے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ مولا آپ تمام مؤمنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رہیں، خوش رہیں، اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آپ سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔ میرا حسین مولا حسین